الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ معزز سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفصیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس سے پہلے قرآن کے متعلق جو اہم چیزیں ہم نے آپ کے مستوی اور لیول کی سمجھی وہ بھی آپ کو بتا دی۔ آج ہم تفسیر شروع کریں گے قرآن کی، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ کی پوری تفسیر ہو گئی، اب الحمدوں سے ہم پوری بات شروع کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تفسیر کیسے کہتے ہیں، تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، تفسیر کا موضوع کیا ہوتا ہے۔ موضوع کا مطلب جو میں نے بتایا تھا کسی سبجیکٹ کا خاص ٹاپک، اسے موضوع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کتنے ٹائپس کی تفسیر ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیے، تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو صاف کر کے بیان کر دینا، کسی چیز کو بالکل کلیئرلی بیان کر دینا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کی تفسیر ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم قرآن کو کلیئرلی بیان کر رہے ہیں تاکہ سامنے والا سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر کیا مراد ہے اور کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ اب تفسیر جو ہے اس کے کئی ٹائپس ہوتے ہیں۔ تفسیر مطلب سمجھ میں آ گیا؟ کسی چیز کو کلیئرلی بیان کرنا۔ اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں، جیسے قرآن مقدس میں اللہ نے کچھ فرمایا، اب اس کا آپ کو کلیریفیکیشن کرنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اب وہ مطلب آپ کہاں سے لائیں گے؟ اپنے پاس سے بنائیں گے، یا خود قرآن کی ایک آیت کا مطلب دوسری آیت میں دیا گیا ہے، یا پھر قرآن کی اس آیت کا مطلب کسی حدیث میں دیا گیا ہے، یا پھر قرآن کی اس آیت کا مطلب کسی صحابی نے بیان فرمایا، یا پھر قرآن کی اس آیت کا مطلب کسی تابعی یعنی جو صحابہ کے بعد آئے انہوں نے بیان فرمایا، یا پھر قرآن کی کسی آیت کا مطلب نہ تو نبی نے ذکر کیا ہے، نہ صحابی نے، نہ تابعین ہے، بلکہ علماء نے اپنے اجتہاد سے جو تفسیر کے اصول اور قواعد ہیں، جو گرامر ہے، اس کی روشنی میں معنی ثابت کیا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے۔ تو اس اعتبار سے تفسیر کئی طریقے کی ہوگی، ان میں صرف آپ کو 3 یا 4 ٹائپس بتاؤں گا۔ یہ بہت حساب سے سمجھنا اور آپ کو مزہ آئے گا اسے سمجھنے میں۔ دیکھیں یہ تفسیر ہے، اسے ہم 4 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں، 1 2 3 4۔ تفسیر کی پہلی جو قسم ہوگی وہ یہ ہوگی قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا۔ قرآن کی تفسیر کس سے کرنا؟ قرآن سے۔ جیسے قرآن کی کچھ آیت ہے اور اس آیت میں کوئی لفظ ہے جس کا معنی کلیئر نہیں ہے، لیکن قرآن کی دوسری آیت میں اس معنی کو کلیئر کر دیا گیا۔ قرآن نے خود بتا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اسے بولا جائے گا قرآن کی تفسیر قرآن سے، ٹھیک؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے، کلیئر؟ یہ ہو گیا پہلا ٹائپ، کلیئر؟ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال جیسے اللہ نے سورۃ طارق میں فرمایا والسماء، کیا ہے؟ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، کہ آسمان کی قسم اور طارق کی قسم، اور تمہیں کیا معلوم کہ طارق کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ما ادراک ما الطارق، تمہیں کیا معلوم کہ طارق کسے کہتے ہیں؟ تو یہ جو کوشچن ہے، اب یہ کلیریفیکیشن چاہ رہا ہے کہ نہیں کہ طارق کیا ہے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اس کا جواب خود اگلی آیت میں قرآن نے دے دیا، النجم الثاقب، یہ جو طارق ہے یہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ کیا ہے؟ تو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت نے کر دی، اسے ہم کیا بولیں گے؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ ابھی ایک اور مثال دے دیتا ہوں، چلو وہ بات میں دوں گا چونکہ وہ بات آگے آنے والی ہے، پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا کہ یہ اس قبیل سے ہے تو آپ سمجھ جاؤ گے۔ ایک چیز سمجھ میں ہوگی۔ دوسرا کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر، ایک منٹ بار بار لکھیں گے ٹائم لگے گا۔ قرآن کی تفسیر حدیث سے، ٹھیک؟ قرآن کی تفسیر کس سے؟ حدیث سے۔ یہ کیسے؟ کہ قرآن مقدس میں اللہ نے کوئی بات بیان فرمائی اور اس کا معنی رسول اللہ نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا تو ان کے لیے امن و سکون ہے اور وہی ہدایت والے لوگ ہیں۔ تو ایک صحابی پہنچے نبی کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ، ایسا تو بہت ہوتا ہے کہ آدمی ایمان والا ہو لیکن ظالم بھی ہو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آدمی ایمان والا بھی ہو اور ظلم بھی کرتا ہو، تو اس کا مطلب اکثر ایمان والے تو جو ہے چلے گئے، انہیں تو ہدایت نہیں ملنے والی۔ تو آقا نے فرمایا نہیں، اس آیت میں ظلم کا مطلب یہ والا ظلم نہیں ہے کہ آپ جو دوسرے پہ کرتے ہیں، بلکہ اس آیت میں ظلم کا مطلب ہے شرک۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے گندا نہیں کیا تو ان کے لیے امن و سکون ہے اور ہدایت ہے۔ تو قرآن کی اس آیت میں لفظ ظلم تھا، لیکن اس کا مطلب کس نے بیان کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس نے بیان کیا؟ تو یہ دوسرا ٹائپ ہو گیا کہ قرآن کی تفسیر حدیث سے بیان کرنا۔ ایک دم کلیئر ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں؟
اب سے جب تک آدمی یہ اصول نہیں پڑھے گا تو قرآن کا صحیح معنی کیسے سمجھ پائے گا بتائیں آپ. یہ جو آیت ہی میں نے ابھی پڑھی ظلم والی، اب آدمی پڑھے گا تو یہ عام مسلمانوں کو سیٹ کرے گا آیت. کہہ رہے تم ایمان والے ہو ظلم کر رہے ہو، اللہ نے تمہارے بارے میں یہ فرمایا، جبکہ وہاں ظلم کا مطلب وہ نہیں ہے، ظلم کا مطلب ہے شرک. یہ اصول پڑھے بغیر کوئی کیسے جو ہے قرآن کا محض ترجمہ پڑھ کے کوئی کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ دیکھیں معنی بالکل بدل گیا. لفظ ظلم ہے لیکن نبی نے فرمایا ظلم کا مطلب شرک ہے، کیونکہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. سمجھ گئے؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب تیسرا ٹائپ جو ہوگا قرآن کی تفسیر، جیسے قرآن کی کسی آیت کا مطلب قرآن میں بھی موجود نہیں، حدیث میں بھی بیان نہیں کیا گیا، لیکن کسی صحابی نے اسے بیان کیا، کسی صحابی نے، یعنی قرآن کی تفسیر صحابی کے اقوال سے. ٹھیک، قرآن کی تفسیر صحابی سے. جیسے کہ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ سورہ نساء میں تیمم کی جو آیت ہے وہاں پر یہ آیا ہے، اللہ نے فرمایا او لامستم النساء، یعنی مثال کے طور پر جب تمہیں یہ حاجت ہو جائے، یہ حاجت ہو جائے اور تمہیں پانی نہ ملے غسل کے لیے، تو اس میں ایک چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ چیز ہو جائے تو تم تیمم کرو پاک مٹی سے، فتیمموا صعیدا طیبا. ٹھیک، پاک مٹی سے کیا کرو؟ تیمم. تو وہاں ایک چیز کا ذکر ہے او لامستم النساء. تو عربی میں اس کا جو ٹرانسلیشن ہوا اس آیت کا، ان الفاظ کا، وہ یہ ہوا اور تم اپنی بیویوں کو چھو لو تب بھی تم جو ہے اس سے جو ہے اگر غسل کے لیے تمہیں پانی نہ ملے تو کیا کرو؟ تیمم کرو. لیکن آپ سب جانتے ہیں چھونے سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، وضو بھی نہیں ٹوٹتا. ارے بیویوں کو چھونے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یا پھر جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. پھر بھی قرآن کہتا ہے او لامستم النساء، اگر تم بیویوں کو چھو لو تب بھی تم ایسے ایسے کرو. تو کیا مطلب؟ تو حضرت ابن عباس جو عظیم صحابی ہیں انہوں نے اس آیت کی تفسیر فرمائی کہ یہاں لامستم سے چھونا مراد نہیں ہے بلکہ ہم بستری کرنا مراد ہے. کیا مراد ہے؟ تو اب بتائیے اگر کوئی صرف ٹرانسلیشن پڑھ کے قرآن سمجھنے کا دعویٰ کرے، سمجھ سکتا ہے؟ بولیے، سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے یہ چیزیں ضروری ہے. میں آپ کو اس لیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کم سے کم آپ یاد نہ کر سکیں تو دماغ میں یہ تو بٹھا لیں کہ قرآن سمجھنے کے یہ اصول ہے، فری میں مفتی نہیں بننا ہے. سمجھ گئے؟ تو بالکل کلیئر ہوئی مثال. اس کے بعد بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. اگر کسی صحابی سے بھی ذکر نہیں ہے تو صحابہ کے بعد جو تابعین ہیں ان کے اقوال، ٹھیک ہے، وہ سمجھیے اسی میں آ گیا ایک طریقے سے، صحابی یا تابعین دونوں کو لے لیجیے. لاسٹ جو قسم میں بتا رہا ہوں جو عام طور پہ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر عالم کے اجتہاد سے. اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی ایسا عالم ہے جو قرآن و حدیث کے تمام اصول و ضوابط جانتا ہے، قرآن کی تفسیر کرنے کی جو شرطیں ہیں وہ ساری شرطیں اس کے اندر موجود ہیں. 14 سبجیکٹ جو بتائے ہیں ان 14 سبجیکٹ پر اسے مہارت ہے. اب وہ اپنے علم سے قرآن کی تفسیر کر رہا ہے تو اس کی تفسیر بھی مقبول ہوگی جب تک کہ وہ اصول تفسیر کے مطابق ہو، خلاف نہ ہو. جو گرامر ہے تفسیر کی اس کے مطابق ہو، خلاف نہ ہو. تو یہ عام طور پہ 4 ٹائپس ہیں تفسیر کے جو آپ کو ان شارٹ میں نے سمجھائے. ٹائپس بہت ہیں، تفسیر تحلیلی ہے، تفسیر موضوعی ہے، تفسیر بالرائے ہے، بہت سے ہیں. لیکن میں نے آپ کو زیادہ وہ نہ ہو پرابلم، یہ مین چیزیں آپ کو سمجھا دی. ٹھیک ہے، بس انہیں یاد رکھنا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، یعنی ایک آیت یہاں پہ جو ہے بریف ہے لیکن آگے جا کے قرآن نے ایکسپلین کر دیا اسے. ٹھیک، ابھی جب الحمدو کی میں تفسیر آپ کو بتاؤں گا تو اس میں ایک بہت بڑی مثال دوں گا اسی کی، مزہ آ جائے گا آپ کو، اور وہاں وہابیوں کی ریڑھ کی ہڈی بھی ٹوٹ جائے گی جو میں چیز بتاؤں گا آپ کو. دوسری قرآن کی تفسیر حدیث سے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. تیسری قرآن کی تفسیر صحابی یا تابعی سے. کلیئر؟ یا صحابی کے بعد تابعی بھی بڑھا لیجیے تاکہ ان شارٹ سب کچھ ہو جائے. اس کے بعد عالم کا جو اجتہاد ہے علوم کی روشنی میں. ادھر دھیان دیجیے، ویسے بھی آدھے گھنٹے گفتگو کر دیے، ڈریے میں ٹائمر ختم کر دوں گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اتنی بات سمجھ گئے. اب آگے بڑھتے ہیں. اسے ذرا ایک ساتھ لگا دو، صرف یہ سب دیکھیں. اب آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کی طرف. سورہ فاتحہ شروع کریں آج. قرآن مقدس کی سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ. کون سی ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں الحمد شریف. الحمد شریف سورہ فاتحہ جو ہے اسے فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی میں فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی یا پھر شروع کرنے والی. کھولنے والی یا پھر شروع کرنے والی. سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے. قرآن اس سے شروع ہوتا ہے. اب اس سورہ فاتحہ کے کم سے کم 20 نام ذکر کیے ہیں بزرگوں نے. کتنے؟ 20. اس کا نام صرف فاتحہ ہی نہیں ہے، اس کے کئی نام ہیں. ام الکتاب بھی نام ہے، ام القرآن بھی نام ہے، سورۃ السوال بھی اس کا نام ہے، سورۃ تعلیم المسئلہ بھی اس کا نام ہے، سورۃ الکافیہ اس کا نام ہے، سورۃ الوافیہ اس کا نام ہے، سورۃ الشفاء اس کا نام ہے، سورۃ الشافیہ اس کا نام ہے. کم سے کم 20 نام بزرگوں نے ذکر کیے اس سورت کے. سمجھ گئے؟ اس کے علاوہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے نا کہ ہر سورت کے بارے میں کہاں پہ اتری،
جیسا کہ میں نے پہلے دن بتایا تھا. تو کچھ بزرگوں نے کہا سورہ فاتحہ، کچھ نہیں بلکہ میجورٹی یہ کہتی ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. مکی کسے کہتے ہیں؟ کیا بتایا تھا اس دن؟ 622 عیسوی سے ہاں جو پہلے نازل ہوئی اسے کہیں گے مکی. تو میجورٹی بزرگوں کی یہ کہتی ہے کہ سورہ فاتحہ مکی ہے. کیا ہے؟ کچھ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ مدنی ہے. کچھ کیا کہتے ہیں؟ لیکن کچھ یہ کہتے ہیں مکی بھی ہے مدنی بھی ہے. یہ 2 بار نازل ہوئی. مکہ میں تب نازل ہوئی جب نماز نازل ہوئی، اور مدینہ میں یہ تب نازل ہوئی جب قبلہ بدلنے کا حکم دیا گیا. ٹھیک. چوتھا اسٹینڈ یہ ہے، یہ 3 اسٹینڈ ہو گئے، آپ کو بتا دیتا ہوں پورا. 4 اسٹینڈ سورہ فاتحہ کے متعلق. درود شریف پڑھیے. سورہ فاتحہ خوش یعنی میجورٹی کیا کہتی ہے؟ مکی ہے. کیا کہتی ہے؟ مکی. اور کچھ کیا کہتے ہیں؟ مدنی ہے. اور کچھ کہتے ہیں دونوں ہیں. کلیئر؟ یعنی 2 بار نازل ہوئی ان کے نزدیک. اور تیسرا ہے وہ کہتے ہیں آدھی آدھی نازل ہوئی. ٹھیک سمجھ میں آ گئی؟ ایک اسٹینڈ ہے کہ مکی ہے، ایک ہے مدنی ہے، ایک ہے دونوں ہے، پوری دونوں جگہ نازل ہوئی ہے 2 بار. کچھ کہتے ہیں نہیں آدھی یہاں نازل ہوئی آدھی یہاں نازل ہوئی. لیکن سب سے پریفرڈ موقف کون سا ہے؟ کون سا والا؟ مکی. کہ سورہ فاتحہ مکی ہی ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ مکی. یہ پوائنٹ کلیئر ہوا. یہ 4 اسٹینڈ میں سے کون سا ہے پریفرڈ؟ یہ ہے. اب پڑھتے ہیں آگے. اب سورہ فاتحہ کے ہم نے یہ بھی سمجھ لیا یہ مکی ہے مدنی ہے، ہم نے یہ بھی سمجھ لیا اس کے نام کیا کیا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں اس کی شروعات جو ہو رہی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے. اللہ نے قرآن ادھر دیکھیں، اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے. تمام عالموں کا کیا ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ پالن ہار، پالنے والا. کسے کہتے ہیں؟ پالن ہار. تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ الحمد تمام تعریفیں. الحمد کا ترجمہ کیا ہوا؟ تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. رب العالمین جو رب ہے تمام دنیا کا، تمام عالموں کا. یعنی یہاں اس دنیا میں جتنے بھی یونیورس پائے جاتے ہیں، جتنے بھی ملٹی ورسز ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، چاہے جانوروں کا عالم ہو، پرندوں کا ہو، کیڑوں کا ہو، انسانوں کا ہو، جنات کا ہو، فرشتوں کا ہو، درختوں کا ہو، کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو جس کا رب اللہ نہ ہو. بلکہ اللہ تمام جہانوں کا کیا ہے؟ رب ہے، یعنی پالنے والا ہے. کیا ہے؟ تو الحمدللہ رب العالمین کا یہ مطلب ہوا کہ پروردگار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو کہ پالنے والا ہے تمام عالموں کا. ایک آیت کلیئر ہو گئی. اچھا حمد کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کیا کہا؟ حمد. الحمد حمد ہے اللہ کے لیے، یعنی جس کا ترجمہ ہم نے کیا تعریف. تو حمد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی اختیاری خوبی پر آپ اس کی تعریف کریں. فار ایگزامپل کسی میں کوئی خوبی ہے، ہم اسے دیکھ کر اس کی تعریف کریں گے تو یہ کہا جائے گا یہ حمد ہے. تو پروردگار عالم کی جو صفات ہے ہم اس پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں. لیکن شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں کسی احسان کے بدلے میں شکر کرنا. جیسے اللہ نے ہمیں کچھ عطا کیا پھر اس کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو یہ کہلائے گا شکر. کیا کہلائے گا؟ تو حمد اور شکر میں فرق سمجھ میں آ گیا. حمد ہے کہ کسی کی اختیاری خوبیوں پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر ہے اس کے احسان کے بدلے میں اس کی تعریف کرنا. کلیئر ہو گئی بات؟ یہ فرق ہے. اچھا اب اس آیت میں یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو اب ان لوگوں والی لاجک چلاؤ ذرا جو کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ غیب کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے، جو کہتے ہیں مدد کوئی نہیں کرتا سوا اللہ کے. اب ان سے پوچھئے یہاں پہ یہ کہا گیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو اس کا مطلب تم تو تعریف کے لائق ہوئی نہیں. اب کوئی تعریف کے لائق نہیں بچا، نہ میں نہ آپ نہ وہ. اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر ان کی لاجک کے مطابق یہ شرک ہو جانا چاہیے. کیا ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ جب قرآن کی پہلی آیت، ارے بھائی کوئی کلیئر ہے نا؟ پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے عاقل بھائی کلیئرلی؟ الحمدو میں جو الف لام ہے نا، یہ آپ کو یہ بھی اب بتا دیتا ہوں. الحمدو میں یہ جو الف لام دیکھ رہا ہے اس کے بہت ٹائپس ہوتے ہیں. یہاں پر جو اس کا ٹائپ ہے وہ ہے استغراق. استغراق کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام چیزیں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں. تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو ہر تعریف اللہ کے لیے ثابت ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ کی اور ہماری ایک دوسرے کی تعریف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ تو ان کی لاجک کے مطابق شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیونکہ وہ ایسی تو آیت لے کے آتے ہیں اللہ نے کہا وہ ہی جانتا ہے، یہ ہی کرتا ہے، مدد وہ ہی سے مانگتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں. تو اب کسی سے نہیں، تو پھر یہاں بھی تو یہی ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. اب تو کوئی عزت ہی نہیں رہے گی کسی کی. لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ تعریف کرنے کا حکم ہے ایک دوسرے کی. جس کی اچھائی دیکھو اس کی تعریف کرو. تو کیا مطلب ہے؟ وہی یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جتنی حقیقی تعریفیں ہیں
وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور باقی جو تعریفیں ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ ارے فرق سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کا کلیئر ہو گیا مسئلہ۔ الرحمن الرحیم، جو مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، جو مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس میں دو چیزیں سمجھیے آپ۔ الرحمن الرحیم کی پوری تفسیر گزر چکی پہلے دن۔ اچھا سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین اور اس کے بعد یہ فرمایا الرحمن الرحیم، تو پہلے تو اللہ نے یہ ادھر دھیان دیجئے، ادھر پہلے تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی رب ہے تمام جہانوں کا، رب ہے، اور پھر اس کے بعد فوراً اپنی صفت جمال ذکر فرمائی کہ رحمان و رحیم بھی ہے، بندوں پہ مہربان ہے، رحم کرنے والا۔ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب آپ کے سامنے کسی کا ذکر کیا رہا ہے، جیسے میں کسی کا انٹروڈکشن کراؤں آپ سے، آپ نارمل آدمی ہیں، اور سامنے والے کو میں یہ کہوں ارے یہ فلاں ملک کے راشٹرپتی ہیں، تو آپ اس کی ہیبت سے ڈر جائیں گے کہ نہیں ڈر جائیں گے؟ ڈر جائیں گے کہ نہیں؟ آپ اس کی حکومت بیان کر دیں کہ یہ راشٹرپتی ہے یا یہ پی ایم ہے یا یہ سی ایم ہے، تو آپ ڈر جائیں گے، ارے آپ تو بہت بڑے عہدے پہ، آپ ڈر جائیں گے، آپ کو ایک رعب بیٹھ جائے گا اس کا۔ تو اللہ نے جب یہ فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، جب بندے کو اللہ نے یہ سکھایا جو رب ہے تمام جہانوں کا، تو بندہ ڈر گیا اسے پڑھ کے، بندہ اللہ سے کہ ہر مخلوق کا رب وہ ہے، تو اب کیسے کام چلے گا؟ اس سے میں کیسے کوئی چیز مانگ سکوں گا؟ وہ میرے گناہوں کو معاف کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے اپنے بندے کے اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے فوراً فرما دیا نہیں، وہ رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ یہ مت دیکھنا کہ وہ سارے جہاں کا مالک ہے تو تمہیں اس سے ڈر کر اب جو ہے کہ تم امید چھوڑ دو معافی کی، بلکہ نہیں، وہ تمام تر خوبیوں کے بعد قہار اور جبار ہونے کے باوجود بھی وہ رحمان و رحیم بھی ہے۔ تم اگر اپنے دل کو اس کی بارگاہ میں جھکا کر توبہ کرو گے تو وہ ضرور قبول کرنے والا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب اگلی آیت جو آپ کو بہت غور سے سمجھنی ہے، اور اس آیت پر آرے سماجیوں کا ایک اعتراض ہے، اس کا جواب بھی دوں گا۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک بولتے ہیں مالک سے، ایک قرأت میں ملک بھی پڑھا جاتا ہے، ملک یوم الدین، دونوں جائز ہیں، ٹھیک ہے؟ عرب کے بہت سے قاریوں کو آپ سنیں گے تو وہ پڑھیں گے ملک یوم الدین، وہ بھی جائز ہے، معنی ایک ہی ہے، ٹھیک؟ تو مالک یوم الدین کا یہ مطلب ہوا، ٹائم تو حال ہو گیا، کہ جو مالک ہے انصاف کے دن کا۔ دیکھیں اس میں تین لفظ ہیں، مالکی، یوم اور الدین، ٹھیک؟ مالک کا معنی مالک، یوم کا مطلب دن، اور دین کا مطلب ہے یہاں پہ انصاف یا پھر جزا یا پھر بدلہ، کچھ بھی کہہ لیجیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ جو مالک ہے انصاف کے دن کا، جو مالک ہے انصاف کے دن کا، اور انصاف کے دن سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ کون سا دن مراد ہے؟ قیامت، حشر کا دن۔ کلیئر؟ اتنی بات کلیئر ہو گئی؟ اب یہاں پہ آرے سماجی پنڈتوں کو بڑا اچھا، تو تمہارا خدا ایک ہی دن انصاف کرتا ہے؟ کیا اعتراض کر دیا ہم نے؟ تو تمہارا خدا ایک ہی دن انصاف کرتا ہے کیا؟ اس کے علاوہ انصاف نہیں کرتا؟ جب ان سے پوچھو پنڈت جی آپ نے یہ کہاں سے سمجھا کہ اللہ ایک ہی دن انصاف کرتا ہے؟ ایسا تو کہیں نہیں ہے قرآن میں۔ بولے تمہارا قرآن تو کہنا مالک یوم الدین انصاف کے دن کا مالک ہے، تو اس کا مطلب وہی انصاف کا دن ہے، اس کے علاوہ وہ انصاف کرتے ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا پنڈت جی اگر ہم یہ کہیں، اگر ہم یہ لکھ دیں آریہ سماج کا پنڈت، ٹھیک؟ تو ایک تو یہ ہے اور ایک ہے یہ آریہ سماج کا پنڈت، جیسے کہ انصاف کے دن کا مالک، ٹھیک؟ ایک چیز یہ ہوگی، ایک چیز یہ ہوگی۔ آریہ سماج کا پنڈت، یہ کون سی وبھکتی ہے کوئی بتائے گا ہندی میں؟ یہ پوزیسو فارم ہے۔ کیا مطلب؟ ادھکار واچک وبھکتی ہے، مطلب ایک چیز کو ایک چیز کے انڈر میں بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں میری کتاب، ٹھیک ہے؟ یا میں کہوں ثاقب کی کتاب، سمجھا رہا ہوں، بہت اچھے سمجھنا اس بات کو۔ جیسے میں کہوں ثاقب کی کتاب، ٹھیک ہے؟ تو خاصیت جو ہوتی ہے نا، خاصیت صرف اس کی ہوتی ہے، اس کی نہیں ہوتی۔ کیسے؟ ابھی آپ سمجھ جائیں گے 2 منٹ کے اندر۔ یہ جو فارم ہوگی ادھکار واچک وبھکتی ہوگی پوزیسو فارم، اس میں ہمیشہ اسے سمیٹا جاتا ہے، نہ کہ اسے سمیٹا جائے گا۔ یعنی یہ جو کتابیں سوا ثاقب کے کسی کی نہیں ہے، یہ جو کتابیں سوا ثاقب کے کسی کی نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے ثاقب کے پاس صرف کتاب ہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ ارے سمجھ میں آیا؟
یہ ہے سوامی، اسے بولیں گے سوامی، اس حصے کو کیا بولیں گے؟ یعنی پوسیسر، پوسیسر بول سکتے ہیں. اور اسے بولیں گے ادھین، کیا بولیں گے؟ ادھین، یعنی پوسیسڈ. سمجھ گئے؟ تو جو انحصار ہوگا، جو سمٹنا ہوگا، وہ اس کے اندر ہوگا، نہ کہ اب اگر میں اس فارم کو دیکھ کے ثاقب کی کتاب یہ کہوں گا نا ثاقب کے پاس تو کتاب کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، آپ کہو گے مولانا پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس سے یہ کب ثابت ہو گیا کہ ثاقب کے پاس کتاب کے علاوہ کچھ ہے نہیں؟ بلکہ اس سے یہ ثابت ہے کہ کتاب صرف ثاقب کی ہے، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے، لیکن ثاقب کے پاس کتاب کے علاوہ کچھ چیزیں. مسئلہ کلیئر؟ اب سمجھیے اتنی سی وقتی سمجھ میں نہیں آئی قرآن کی اور اعتراض کرنے چل دیے. دیانند سرسوتی نے ستار پرکاش میں اعتراض کیا ہے اور سید نعیم الدین مراد آبادی نے یہی جواب دیا، دھجیاں بغیر کے رکھ دی ہیں. حضرت نے کہا تمہیں عربک گرامر کی جو بچے نرسری میں پڑھ لیتے ہیں، یہ والی بھکتی پوزیسو فارم ترکیب اضافی، وہ تمہارے سمجھ میں نہیں آئی اور تم فیصلہ کرنے چلے قرآن کا. قرآن نے یہ کہا انصاف کے دن کا مالک، ٹھیک؟ تو تخصیص اس کی ہے نہ کہ اس کی، یعنی اس دن مالک صرف اور صرف اللہ ہوگا، نہ کہ یہ کہ صرف انصاف اسی دن ہوگا. سمجھ گئے؟ مالک صرف اور صرف اللہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں تو اللہ نے ہمیں مجازی طور پہ مالک بنایا ہے زمین کا، گھر کا، لیکن اس دن تو مجازی بھی مالک کوئی نہیں ہوگا. اللہ فرمایا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف میری حکومت ہے. تو مالک تو ہے، اس کی تو تم تخصیص کرو، لیکن انصاف کی تخصیص کرو گے تو تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. سمجھ گئے بات؟ ارے آپ کے آگے سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ انصاف کے دن کا مالک ہے، ٹھیک؟ ایک تو جواب یہ ہو گیا. دوسرا جواب آپ یہ بھی دے سکتے ہو، یہ جو دن ہے نا، دن اگر ہم اس حصے کو لیں صرف اتنے اور اتنے کو اور اسے چھوڑ دیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو دن ہے وہ دن تو خاص ہے انصاف کے لیے، لیکن انصاف صرف اسی دن کے لیے خاص ہے، یہ غلط ہے. انصاف صرف اسی دن کے لیے خاص ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ اس دن تو صرف انصاف ہونا ہے، کسی کی چال بازی چلے گی نہیں، کوئی چھپا نہیں پائے گا، جھوٹ نہیں بول پائے گا، گھوس نہیں دے پائے گا کسی کو. سمجھ گئے؟ تو وہ دن خاص ہے انصاف کے لیے، یہ ٹھیک ہے. کیونکہ ادھین جو ہوتا ہے، ادھین اسپیسیفیکیشن اس پہ وقتی میں اسی کا ہوتا ہے، اس کا نہیں ہوتا. آپ نے انصاف کو کیسے اسپیسیفائی کر دیا؟ دیکھیں کتنی چھوٹی سی چیز ہے اور نہ سمجھ کے کیسے آدمی اعتراض کر دیتا ہے. اب آپ جواب دے لو گے کہ نہیں دے پاؤ گے؟ آسان کرتا ہوں، ریپیٹ کر دیتا ہوں، ڈھائی پہ ختم کر دوں گا، پریشان مت ہو. اس کا آپ کو مثال کیا دینا ہے؟ کہنا قرآن نے یہ کہا انصاف کے دن کا مالک. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف اسی دن کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن جو انصاف ہوگا اس دن ملک اور ملکیت اور حکومت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. جیسے کہ میں کہوں ثاقب کی کتاب، جیسے میں کہوں آریہ سماج کا پنڈت، تو اس کا مطلب یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو پنڈت جی ہیں صرف اور صرف آریہ سماج کے ہیں، کسی اور مکتب فکر فرقے کے نہیں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آریہ سماج میں یہی پنڈت ہے، کوئی پنڈت ہی نہیں ہے. ارے سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ مسئلہ کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو اگر اس آیت پہ کوئی آپ اعتراض کرے تو تمہارا خدا اسی دن حساب کرنا ہے، کہنا آپ پاگل ہو. آپ نے ایک چھوٹی سی وقتی نہیں سمجھی، پوزیسو فارم اگر ہندی گرامر میں ہی پڑھ لیتے تو سمجھ میں آ جاتی ہے نا. بہرحال یہ بھونڈا اعتراض ہے، سمجھ میں آ گیا؟ میں یہی کہتا ہوں جب آپ اعتراض ان کے سنیں گے تو ڈر جائیں گے، لیکن جب علماء کے پاس آئیں گے تو چو چو کا مربع، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے علماء کے سامنے ان کے سوالوں کی. کلیئر ہو گئی بات؟ آگے بڑھے؟ بس ہو گئی تفصیل. اب تھوڑی سی تفصیل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. یہ ہوگا مالک یوم الدین. اب ابھی تک جو بات چل رہی تھی مالک یوم الدین کے بعد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کریں اور صرف تجھی سے مدد مانگیں. کیا فرمایا قرآن نے؟ ایاک نعبد، صرف ہم تیری ہی عبادت کریں، و ایاک نستعین، اور صرف تیری ہی، تجھ سے ہی ہم مدد مانگیں. آپ کہیں گے حضرت ابھی بات چل رہی تھی تھرڈ پرسن میں غائب، ٹھیک؟ اللہ ایسا ہے، وہ سارے زمانوں کا رب، سارے عالموں کا رب ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے، اور ابھی فوراً جو ہے سیکنڈ پرسن آ گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں. اب ایسا لگ رہا سامنے آ گیا، ایسا کیوں ہوا؟ یہ جو انداز ہے گفتگو کو، یہ بدلا کیسے؟ ابھی تھرڈ پرسن میں بات چل رہی تھی اور اب فوراً سیکنڈ پرسن میں آ گئی، کیسے بدلا؟ تو مفسرین نے فرمایا یہ ایسے ہے کہ جب بندہ انجان ہے اپنے رب سے تو اس کے رب نے اسے بسم اللہ سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر پہلے اللہ نے یہ سکھایا، سن تیرا ایک رب ہے، تو جب کوئی کام کرے گا تو تو اس کے نام سے کام شروع کرے گا، اچھا کام اس کے نام سے شروع کرے گا. اور وہ رب کون ہے؟ سن، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، سارے عالموں کا وہ پالنے والا ہے اور وہ انصاف کے دن کا بھی مالک ہے. تو بندہ جب یہ سمجھ گیا تو اب وہ اپنے رب کو پہچان گیا، اور جب پہچان گیا تو اب سامنے ملاقات کا دن سامنے، تو اب وہ اپنے رب کو ایسے محسوس کرنے لگا جیسے کہ وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اے رب اب ہم تجھے جان گئے، اب ہم تیری ہی پوجا کریں گے، اب ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اب کسی کی عبادت نہیں، اب ہم مدد تجھ سے ہی مانگیں گے، اب کسی سے مدد نہیں. اس آیت میں کئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک یہ کہ ہم عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرتے ہیں اور مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگتے ہیں.
آپ چاہے ولیوں سے مدد مانگیے چاہے نبیوں سے، وہ مدد ہوتی اللہ ہی کی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بغیر اللہ کی مدد اور حکم کے کوئی بھی ہماری مدد نہیں، تو اصل میں وہ مدد اللہ ہی کی ہے۔ اور اس آیت میں مدد حقیقی کا ذکر ہے۔ اگر اس آیت کو دکھا کر کوئی آپ کو گمراہ کرے اور کہے دیکھو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، تو آپ کہنا اچھا اگر ایسا ہے تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، تو وہ تو غیر اللہ ہے۔ ملا جی ایک آیت دیکھ لی، دوسری آیت نہیں دیکھو گے؟ اس کے علاوہ فرمایا وَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہ قوت سے میری مدد کرو۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے مدد صرف ہر طرح کی اللہ سے، وہاں پر دو جگہ کہہ دیا کہ مدد غیر اللہ سے بھی ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ وہی حقیقی مدد صرف اور صرف اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ کے حکم سے، اس کی عطا کردہ طاقت سے مدد کرنے کی طاقت اللہ کے نیک بندوں میں ہوتی ہے۔ کلیئر؟ اب کوئی کنٹرڈکشن تو نہیں، کوئی ٹکراؤ تو نہیں آیا؟ تو ہم جب آیتیں سمجھتے ہیں تو ہر آیت کو دیکھ کے سمجھتے ہیں، یہ جب آیتیں سمجھتے ہیں تو ایک طرف کی دیکھ لیں گے دوسرے کی اگنور کر دیں گے۔ اتنا مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم، صراط کا معنی ہوتا ہے راستہ، ادھر دھیان دیجیے، اور مستقیم کا معنی ہوتا ہے سیدھا۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اب یہاں پر بھی وہ تفسیر ثابت ہو جائے گی اوپر والی، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے اور کس کا ہے؟ تو اس سے جسٹ آگے والی آیت کہتی ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے، اپنی نعمت نازل فرمائی۔ کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر تو نے انعام کیا اور اپنی نعمت نازل فرمائی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگ کہ جن پر تو نے کبھی بھی عذاب نہیں فرمایا اور جو لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ تو اس پہلے والی آیت کی تفسیر باقی آیت نے فرما دی، تو یہ بھی اسی قبیل سے آپ لا سکتے ہیں جو فرسٹ میں نے لکھی تھی، قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ آگے مثال، اب ایک اور مثال اس میں اسی کی دوں گا۔ اچھا سوال یہ اٹھتا ہے، یہاں بھی ایک اعتراض ہے عرب سماجیوں کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم سچائی میں ہیں، سچے دین پہ ہیں، سچے راستے پہ ہیں، اس کے باوجود نماز میں کہتا پھرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ جب تم ہدایت پہ ہو تو کون سی ہدایت مانگ رہے ہو؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم ہدایت پہ ہو نہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم ہدایت پہ ہو نہیں۔ اسے تھوڑا سا پوائنٹ سے سمجھیے۔ دیکھیں پنڈت جی کو یہ نہیں معلوم ہدایت کے کئی معنی ہوتے ہیں، ہدایت کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ہدایت کے دو معنی سب سے اہم ہیں، ایک اور دو، بہت غور سے سمجھ لیجیے یہ بات۔ ہدایت کے دو اہم معنی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک معنی ہوتا ہے صرف راستہ دکھا دینا، راستہ دکھانا، جیسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں اراءۃ الطریق، ٹھیک، یا پھر الہدایۃ الضالہ علی الطریق، الہدایۃ الضالہ علی الطریق، راستہ دکھا دینا۔ اور ایک ہوتا ہے منزل تک پہنچا دینا، منزل تک پہنچا دینا۔ کلیئر؟ سمجھ گئے ثاقب بھائی؟ سمجھ گئے؟ اب جب ایمان قرآن میں جب جب ہدایت کا لفظ آئے گا، بہت زبردست قانون بتا رہا ہوں قرآن کا، یاد رکھنا اس بات کو، گرامر ہے یہ، جب جب قرآن میں غیر مسلموں کے لیے ہدایت کی بات آئے گی تو یہ مطلب ہوگا راستہ دکھاؤ، کیا؟ کیونکہ انہیں راستے نہیں ملا ہے سچا۔ اور جب جب ایمان والا کہے گا اے رب مجھے ہدایت دے، تو کیا مطلب ہوگا؟ یعنی راستہ تو صحیح اللہ نے ہمیں دکھا دیا، لیکن اب منزل تک پہنچنے کی باری ہے ہماری۔ کلیئر؟ تو اب یہاں جو اس آیت میں اللہ نے کہا، ہمیں سکھایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں تو ہدایت عطا کر، تو کون سا مطلب لیا جائے گا؟ منزل تک پہنچا دے، یعنی الہدایہ الموصلہ الی المطلوب، یعنی وہ ہدایت جو ہمیں مطلوب تک اور منزل تک پہنچا دے۔ اعتراض ختم؟ اعتراض ختم؟ یہ ایسے اعتراض لے کے آتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم بہت باری قابل ہو گئے قرآن سمجھ کے، ٹھیک، تو آپ سمجھ گئے یہ جب بھی آئے گا تو یہ غیر مسلمین کے لیے اور یہ ہوگا تو مسلمین کے لیے۔ مسئلہ ختم ہو گیا؟ اب ایک اور چیز ہے، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ اے اللہ تو ہمیں وہ راہ دے کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا۔ اب سوال یہ ہے وہ لوگ کون ہیں؟ سوال یہ ہے وہ لوگ کون ہیں؟ یہ بھی ایک سوال بن رہا، سوال رہ گیا نا یہ کہ وہ لوگ کون ہیں۔ اللہ نے فرمایا صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ چلا، تو سیدھی راہ کس کی ہے؟ یہ تو آگے بتا دیا، ان لوگوں کی کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، جن پر اپنا عذاب نازل نہیں کیا اور وہ گمراہ بھی نہیں تھے۔ لیکن وہ لوگ کون ہیں؟ اس کی تفسیر خود قرآن نے بتائی۔ قرآن نے کہا من یطع اللہ والرسول
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ کہ جس نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی، اللہ رسول کا حکم مانا، تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. کن لوگوں کے ساتھ ہیں؟ جن پر اللہ نے انعام فرمانے کی بات اس آیت میں ہو رہی کہ نہیں؟ انعمت علیہم. لیکن اب وہ کون لوگ ہیں؟ تو آگے اللہ فرماتا ہے وہ 4 گروپ ہیں. کتنے گروپ ہیں؟ 4. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی نبیوں کا گروپ، صدیقین کا گروپ، شہیدوں کا گروپ اور نیک لوگوں کا گروپ. دیکھیں 4 گروپ، پوری سنیت ثابت ہو جائے گی اس آیت سے. دیکھیں 3 4 فرمایا پہلا گروپ من النبیین یعنی نبیوں کا. کلیئر؟ من النبیین پہلا گروپ کس کا ہوا؟ نبیوں کا. والصدیقین اور صدیقین کا. صدیقین کا یعنی صحابہ کا. ٹھیک. اور تیسرا ہے والشہداء اور شہیدوں کا. کتنے گروپ ہوئے؟ والصالحین اور نیک اور پرہیزگار بندوں کا. ٹھیک ہے، نیک بندوں کا. اب آپ بتائیے، اللہ نے جب یہ ہمیں سکھایا کہ اے اللہ تو ہمیں نیک راہ چلا ان لوگوں کی کہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، سوال ذہن میں یہ آیا کہ کن لوگوں پہ انعام فرمایا؟ تو خود قرآن نے اپنی تفسیر خود دوسری جگہ کر دی کہ وہ 4 گروپ ہیں. ایک گروپ ہے نبیوں کا، کچھ لوگ بلکہ اس گروپ کو تو سبھی فالو کرتے ہیں کہ ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں. ٹھیک. کچھ لوگ صحابہ پہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم صحابہ کو بھی مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن صحابہ پر ایک فرقہ ہے جو رک جاتا ہے. وہ کون سا ہے؟ شیعہ. کون سا ہے؟ یہ بدبخت صحابہ کے گستاخ ہیں. تو اب ان کا تو کوئی لینا دینا ہے نہیں صراط الذین انعمت علیہم سے. ٹھیک، کیونکہ قرآن نے جب 4 گروپ بتائے تو چاروں کو فالو کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ اگر ایک بھی چھوڑا تو قرآن کے مطابق سیدھی راہ نہیں ہے نا. تو شیعوں نے صحابہ کو چھوڑ دیا. شہیدوں کا اس میں سیدنا امام حسین اور سارے شہید آ گئے، کربلا کے بھی شہید آ گئے. تو شیعہ اسے تو لے لیں گے، لیکن ایک فرقہ ہے خارجی. کون سا؟ آتنکوادیوں کا. یہ اہل بیت کا دشمن ہے، حضرت علی کا دشمن ہے نا، صحابہ اور امام حسین کا دشمن ہے. اس نے اس گروپ کو چھوڑ دیا تو یہ بھی گیا کام سے. یہ بھی ملا جی لوگ انہیں بھی لے لیتے ہیں اور تھوڑا سا انہیں بھی لے لیتے ہیں، لیکن ملا جی لوگ یہاں پھنسے آتے ہیں اللہ کے ولیوں پہ. صالحین نیک بندے پرہیزگار بندے کون ہیں؟ عام مسلمانوں میں نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی. ملا جی یہی پھنسے آتے ہیں. تو پھر ملا جی بھی بہرحال سچے دین پہ، لیکن ہم سنی نہ نبیوں کو چھوڑے، نہ صحابہ کو، نہ شہیدوں کو، نہ ولیوں کو. تو سچے راستے پہ کون ہے؟ سچے راستے پہ کون ہے؟ ہم الحمدللہ اس سچے راستے پہ جو ان 4 گروپ کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں. نبیوں کی بھی عزت و احترام، صحابہ کی بھی، شہیدوں کی بھی اور اللہ کے نیک بندوں یعنی ولیوں کی بھی. سمجھ گئے؟ اب ان 4 گروپس میں سے کوئی بھی کسی ایک گروپ کو چھوڑتا ہے تو وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. اس سے صاف سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم نے ہم پر بہت احسان کیا ہے اور ہمیں سچے راستے پر چلایا، وہ سچا راستہ جسے قرآن نے سچا راستہ کہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو. ہو گئی سورہ فاتحہ پوری؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور آخر میں جو کہا گیا وہ لوگ کہ جن پر تو نے اپنا عذاب نہیں کیا، اپنا غضب نہیں، اپنا قہر نہیں برسایا، اور وہ لوگ جو گمراہ نہیں ہوئے. تو بزرگوں نے فرمایا کہ جن پر اللہ نے اپنا عذاب فرمایا اس سے مراد ہے یہودی، اور جو لوگ گمراہ ہوئے اس سے مراد ہے عیسائی. یعنی ان لوگوں کے سارے طریقوں سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ دے. تو ہمارا اسلامی طریقہ برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ عطا کیا ہے. تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو جانیں اور اس کو فالو کریں. آج سورہ فاتحہ کی تفسیر بہت مختصر اور آسان انداز میں آپ کے ساتھ میں نے مکمل کر دی. اللہ تعالیٰ کل ہمیں خیر سے ملائے اور اگلے یعنی الف لام میم یعنی سورہ یہ جو ہے بقرہ کی تفسیر انشاءاللہ کل شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.